سوچیں ذرا ایک ایسی جیل کے بارے میں جہاں سے فرار ناممکن ہو، ایک ایسی جگہ جو خاص طور پر 40,000 خطرناک ترین مجرموں کو قید رکھنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ یہ ہے ایل سیلواڈور کی CECOT میگا جیل، اور آج ہم اس کی دیواروں کے اندر کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ 40,000 یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں خطرناک گینگ ممبرز کو ایک جگہ پر رکھنے کی گنجائش یہ خود بتاتا ہے کہ یہ جگہ کتنی بڑی ہے اور اس کے پیچھے مقصد کتنا بڑا ہے۔ یہاں جن لوگوں کو رکھا گیا ہے انہیں عام مجرم نہیں سمجھا جاتا۔ حکام کے مطابق یہ MS-13 اور باریو 18 جیسے بدنام زمانہ گینگز کے وہ رکن ہیں جنہیں وہ انسان نہیں بلکہ سائیکوپیتھ اور سوشیوپیتھ مانتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سیسوکوٹ کو بنایا ہی کیوں گیا؟ دراصل یہ 2022 میں تعمیر کی گئی ایک میکسیمم سیکیورٹی جیل ہے، اور یہ صدر نائب بکیلے کی گینگز کے خلاف جنگ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس کا مقصد ایل سیلواڈور میں پھیلے گینگ تشدد کا ایک حتمی خاتمہ کرنا تھا۔ اب اتنی بڑی جیل کو بھرنے کے لیے جو آپریشن ہوا وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ 70,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جو ملک کی بالغ آبادی کا تقریباً 2% بنتا ہے۔ ہزاروں گینگ ممبرز کو راتوں رات زنجیروں میں جکڑ کر یہاں منتقل کر دیا گیا، اور بس ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ چلیں اب اس قلعے کے اندر قدم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا سیکیورٹی نظام کیسا ہے، جو یہاں سے فرار کو نہ صرف مشکل بلکہ بالکل ناممکن بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام جیل نہیں ہے، یہ 410 ایکڑ پر پھیلا ایک قلعہ ہے۔ اس کے چاروں طرف 9 میٹر اونچی دیواریں ہیں، 15,000 وولٹ کی برقی باڑ لگی ہے، اور 19 واچ ٹاورز ہر وقت نگرانی کرتے ہیں، اور تو اور باہر کی حفاظت کے لیے 600 سے زیادہ فوجی تعینات ہیں۔ یہاں اندر جانا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اس پورے عمل میں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہاں تک کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی کئی فوجی چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ 2 کلومیٹر کے دائرے میں تو موبائل سگنلز تک جام کر دیے جاتے ہیں، اور ایک خاص ایکس رے اسکین سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ممنوعہ چیز اندر نہ جا سکے۔ اور شاید سب سے سخت اصول یہاں کا یہ ہے کہ قیدیوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ خاندان والوں سے ملاقات کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ خاندانوں کو، جن کے پیارے شاید بے گناہ ہوں، یہ تک نہیں معلوم کہ وہ اندر زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ تو اب ہم اندر آ چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان 40,000 قیدیوں کی زندگی ان دیواروں کے پیچھے کیسی ہے، جہاں امید تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں بھیڑ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر قیدی کے حصے میں صرف آدھا مربع میٹر کی جگہ آتی ہے۔ ہر سیل میں اسی سے 150 آدمیوں کو رکھا جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کسی گودام میں سامان بھرا جاتا ہے۔ روزمرہ کے حالات کی بات کریں تو وہ بھی انتہائی مشکل ہیں۔ نہ سورج کی روشنی، نہ تازہ ہوا۔ لائٹس 24 گھنٹے جلتی رہتی ہیں۔ اسی سے زیادہ آدمیوں کے لیے صرف 2 ٹوائلٹ ہیں۔ دھات کے بستر ہیں جن پر کوئی گدا نہیں ہوتا۔ کھانے میں چاول، پھلیاں اور پاستا ملتا ہے، اور پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کے لیے سیل سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، ان قیدیوں کی سڑکوں پر کیسی زندگی تھی، اور اب یہاں کیا حال ہے۔ جہاں پہلے طاقت اور خوف کا راج تھا، وہاں اب صرف اطاعت اور نا امیدی ہے۔ جہاں پہلے ان کا کنٹرول تھا، وہاں اب زندگی ایک جیسی بے رنگ ہے۔ یہاں تک کہ MS-13 اور بیریو 18 جیسے جانی دشمن گینگز کو بھی ایک ہی چھت کے نیچے رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ان قیدیوں کے جسم پر بنے ٹیٹوز یہ ایک طرح کی خاموش زبان ہیں۔ MS-13 یا 18 جیسے نشان گینگ سے وابستگی بتاتے ہیں، جبکہ آنکھ کے نیچے آنسو کا ٹیٹو کسی قتل کی علامت ہوتا ہے۔ یہ ٹیٹوز ان کے جرائم، ان کے رینک اور ان کی وفاداری کی پوری کہانی سناتے ہیں۔ لیکن CECOT کے اندر سب سے بڑی سزا جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہے، اور وہ ہے آئسولیشن سیل۔ جیسا کہ ایک گارڈ نے بتایا، اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو قانون مجھے انہیں 15 دن تک یہاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مکمل اندھیرا اور مکمل تنہائی ہوتی ہے، جو کسی بھی انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم اس تجزیے کے ایک بہت ہی اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے مارون نامی ایک قیدی سے بات چیت، جسے گینگ کی دنیا میں سائیکو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے صرف 11 سال کی عمر سے۔
جب وہ غریبی سے نکلنے کا راستہ اور کسی قسم کی اپنائیت ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے، میں ایک باپ جیسی شخصیت کی تلاش میں تھا تو مجھے گینگ مل گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کتنے لوگوں کی جان لی ہے، 5، 10، تو اس کا جواب تھا، نہیں، 50 سے بھی زیادہ۔ یہ ایک لمحے میں گینگ کی زندگی کی وہ بھیانک حقیقت سامنے لے آتا ہے جہاں قتل کرنا ایک ضرورت بن جاتا ہے۔ لیکن آج وہ صرف پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بیٹے سب کو کھو دیا۔ میں امریکہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک بہت بہتر زندگی گزار سکتا تھا۔ اور آخر میں وہ نئی نسل کے لیے ایک بہت واضح پیغام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اسکول جاؤ، اپنے ماں باپ کی بات سنو، وہ زندگی ہرگز مت جینا جو ہم جی رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کی التجا ہے جس کے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ تو ایک طرف ایک مجرم کی کہانی ہے اور دوسری طرف پورے ملک کی صورتحال۔ آئیے اب ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ ایل سیلواڈور نے امن کے لیے کیا فیصلے کیے ہیں اور ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ اعداد و شمار دیکھیں تو فرق صاف نظر آتا ہے۔ کریک ڈاؤن سے پہلے 2015 میں ہر 1,00,000 لوگوں پر قتل کی شرح 104 تھی۔ 2023 تک یہ کم ہو کر صرف 2.4 رہ گئی۔ یہ اتنی بڑی کمی ہے جس نے ایل سیلواڈور کو خطے کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک بنا دیا ہے۔ تو ہاں، سڑکوں پر امن واپس آ گیا ہے، محلے اب پرسکون ہیں، لیکن اس کامیابی کے ساتھ کچھ گہرے اور سنجیدہ اخلاقی سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے جو اس پورے تجزیے کا مرکز ہے، امن تو مل گیا، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر معاشرے کو اپنے حالات کے مطابق خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔